حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی تھے جو اپنی قوم کو لے کر صحرا سینا میں برسوں پھرتے رہے۔ اس دور میں حضرت موسیٰ نے ایک خیمہ نصب کیا جس میں ان کی قوم عبادت کیا کرتی تھی۔ یہ خیمہ 15 فٹ اونچا، 45 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا تھا۔ حضرت جالوت کے وقت بھی یہ خیمہ ایسے ہی رہا۔ اس زمانے میں یہودی اس کی طرف من کر کے عبادت کرتے تھے۔ 48 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خیمے کو بیت المقدس کو حصوں میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ 988 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی۔ ہیکل کی عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ تورات کے بیان کے مطابق اس کا کام پر 70,000 بار بردار، 80,000 سمتراش، 3,600 نگران کار مقرر کیے گئے۔ حضرت سلیمان کے ہیکل کا طول 60 ہاتھ، عرض 20 ہاتھ اور بلندی 20 ہاتھ تھی۔ حضرت سلیمان کے 415 سال بعد 500 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے، بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نذر آتش کر دیا۔ بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ کی یادگار داؤد کی نشانی سلیمان کی تعمیر کردہ عمارت صفحائے ہستی سے نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین معارض اعظم شاعرون بابر فتیاب کو اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی تعمیر از سرینو تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد یعنی 168 قبل مسیح ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی۔ انتاکیہ کے یونانی بادشاہ اینوٹینس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بتکدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ نذر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بیت المقدس سے 4 میل کے فاصلے پر قصبہ ناصریہ میں پیدائش ہوئی۔ شہر اور اطراف کے علاقوں کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ یوں یہاں دوبارہ رونق آئی۔ یہ خوش آئند بات بھی بہت جلد ختم ہوگی۔ 70 عیسوی میں رومی سپہ سالار تیتوس نے بیت المقدس پر ایک شدید حملہ کر کے ہیکل کو مسمار کر دیا اور قتل عام کرایا۔ زندہ رہ جانے والوں کو جلا وطن کر دیا اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ہل چلا دیا۔ 312 عیسوی شہنشاہ روم قسطنطنیہ اعظم نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، لیکن یہ دور بھی تا دیر قائم نہ رہا۔ 300 سال بعد رومتا الکبرا کی سطوت پھر پارا پارا ہو گئی۔ ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہوری اسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 14 ہجری میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر نے صخرے اور براق باندھنے کے مقام کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد صخرے کی تعمیر کئی مراحل سے گزری۔ 74 ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد کی تعمیر شروع کروائی اور 86 ہجری میں ان کے بیٹے خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اسے مکمل کروایا۔ اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونے والا سرمایہ مصر کے 7 سال کے اخراجات کے برابر تھا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر کے لیے مختص رقم میں سے 1,00,000 دینار باقی بچ گئے۔ خلیفہ نے یہ رقم دونوں نگرانوں کو بطور انعام دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے زیور بیچ کر اس مسجد پر لگا دیں۔ چنانچہ خلیفہ نے سونے کے دینار ڈھلوا کر مسجد کے دروازے پر سونے کی چادریں چڑھا دیں۔ 130 ہجری میں آنے والے زلزلے کے باعث جب اسے بہت نقصان پہنچا تو خلیفہ جعفر نے یہ چادریں اتروا کر سیکوں میں ڈھلوائیں اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ گنبد صخرہ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کی دیوار پر نہایت حسین سفید سنگ مرمر لگا ہوا ہے جس پر فیروزی رنگ کے ٹائلز بھی ہیں
اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں جن کی تعداد 56 ہے۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں جن کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ 163 ہجری میں خلیفہ مہدی بن جعفر نے مسجد کی حدود کی چوڑائی کم کر کے اس کے طول میں اضافہ کروایا۔ پہلے مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا۔ گنبد صخرہ کو مسجد اقصی کے صحن کے وسط اور قدس شہر کے جنوب مشرقی جانب بنایا گیا تھا۔ آج کل گنبد کی تصاویر منتشر ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسجد بڑے صحن کے جنوبی حصہ میں واقع ہے جبکہ یہ گنبد صحن کے وسط میں اونچی جگہ پر موجود ہے۔ مسجد صخرہ اور مسجد اقصی کے قریب قبرستان ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے، لیکن اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کر بند کر دیا گیا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہیں روازوں سے مسیحا یروشلم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر ایک قبرستان جبل زیتون بھی ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، اور یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ عیسائیوں کے یہاں مقدس مقامات بھی ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 میں تباہ کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریا کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریا کہتے ہیں۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر سبت یعنی ہفتہ واری دیوار گریا کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔